اس 10 دنوں کی اہمیت کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے بارے میں فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے ان 10 دنوں کی۔ تو ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی۔ اب اللہ کسی چیز پر قسم کھائے کوئی معمولی چیز نہیں ہو سکتی، اللہ کے پاس بڑی اہمیت والی چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سال کے 360 دنوں میں سب سے افضل دن فرمایا کہ ایام العشر، یہی 10 دن ہیں، اور خصوصاً عرفے کا دن، عرفے کا روزہ۔ عرفہ جو ہے تمام دنوں میں 360 دنوں میں سب سے افضل دن عرفے کا دن ہے۔ عرفے کا دن، وہ معتبر دن بھی انہی 10 دنوں کے اندر ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها تلع نزيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات جانتے ہیں ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں یہ بہت ہی فضیلت والے دن ہیں، اور ہم اس کی اہمیت کو سمجھنے سے غافل ہیں۔ ہماری نظر میں رمضان کا مہینہ ہی عبادت کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اور پھر رمضان میں جو آخری عشرہ ہے،
آخری 10 راتیں وہی ہم فضیلت والی سمجھتے ہیں، باقی اب کوئی نہیں۔ جبکہ ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں یہ بھی بہت فضیلت والے دن ہیں۔ ویسے تو آپ حضرات ہر سال بیانات اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، پھر بھی یہ سبق اس لیے دہرایا جاتا ہے تاکہ جو باتیں ہم پچھلے سال بھول گئے ہیں اسے یاد کر لیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ سب باتیں تو وہی ہیں جو ہمیشہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال میں انشاءاللہ آج کے اس موقع پر جمعہ کے خطبے میں ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، شروع کے 10 دن ہیں، ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت، اور پھر ان میں ہم کو کیا کام کرنے ہیں، وہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس 10 دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں نیک اعمال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس 10 دنوں کی اہمیت کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے بارے میں فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے ان 10 دنوں کی۔ تو ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی۔ اب اللہ کسی چیز پر قسم کھائے کوئی معمولی چیز نہیں ہو سکتی، اللہ کے پاس بڑی اہمیت والی چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی۔ اللہ نے رمضان کے مہینے کی قسم نہیں کھائی، اللہ تعالیٰ نے اور جو آخری راتیں ہیں رمضان کی اس کی قسم نہیں کھائی اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی۔ ولیال عشر، قسم ہے ان 10 راتوں کی، ان 10 دنوں کی، تو یہ اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ اور دوسرا، حدیث سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سال کے 360 دنوں میں سب سے افضل دن فرمایا کہ ایام العشر، یہی 10 دن ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ سوال کریں گے کہ رمضان کا آخری عشرہ فضیلت والا ہے یا یہ 10 دن فضیلت والے ہیں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان کے جو آخری 10 راتیں ہیں وہ فضیلت والی ہیں سب سے زیادہ پورے سال میں، اور دن کے اعتبار سے، یعنی اب دن چل رہا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، تو دن کے اعتبار سے یہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک یہ جو 10 دن ہیں یہ پورے سال میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اب ہم رمضان میں جس طرح فضیلت کو جانتے ہوئے لوگ اعتکاف کرتے ہیں، رات میں تاخرات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رات میں قیام اللیل کرتے ہیں، اب ان 10 دنوں کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہمیں اس 10 دنوں کی اہمیت کو سننے کے بعد بھی ہم نے اس پر کتنا عمل کیا ہے، ہم اس کا جائزہ لیں۔ ابھی 2 دن تو گزر گئے ہمارے، ہم نے ان میں کیا کام انجام دیے ہیں؟ پتہ چلا کہ ہمیں تو ان 10 دنوں کی اہمیت کا پتہ بھی چلا نہیں، چاند دکھا کے نہیں پہلی تاریخ شروع ہوئی ہے نہیں وہ بھی معلوم نہیں ہے ہمیں۔ تو محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے بارے میں فرمایا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ جو 10 دن ہیں اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ کو جتنا محبوب ہے، جتنا پسند ہے اور دنوں میں نہیں ہے۔ ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، عمل نیک عمل کرنا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول کیا آپ جو نیک عمل کے بارے میں بتا رہے ہیں کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہے؟ جہاد کوئی معمولی بات نہیں ہے،
اللہ کے راستے میں اپنی سر کو کٹانے کے لیے نکل جانا، گھر بار بیوی بچے سب کو قربان کر کے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں لٹانے کے لیے نکل جانا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ صحابہ اس عمل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کیا یہ بھی افضل نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نہیں، جہاد کرنے کا بھی تمہیں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ تم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اس ثواب کو کما سکتے ہو، مسجدوں میں عبادت کر کے تم اس عمل کو کما سکتے ہو، اس نیکی کو کما سکتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جہاد بہت بڑا عمل ہے، لیکن ان 10 دنوں میں جہاد کرنے کا بھی اتنا ثواب نہیں ہے جتنا کہ نیک عمل کرنے کا ان دنوں میں ثواب ملتا ہے۔ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی اہمیت کیوں ہے ان 10 دنوں کو؟ کیا وجہ ہے کہ ان 10 دنوں کو اللہ اور اس کے رسول نے اتنی اہمیت دلا کر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی؟ تو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس 10 دنوں کا رزلٹ بیان کرتے ہیں۔ ان 10 دنوں کی اہمیت، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں ان میں تمام عبادتیں سمٹ کر کے اسی 10 دنوں میں آ جاتی۔ آپ کو دوسرے دنوں میں الگ الگ قسم کی عبادتیں ہیں، لیکن یہ 10 دن ایسے ہیں اس میں تمام عبادتیں سمٹ کر 10 دن میں آ جاتی۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز وہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن عید کی نماز نہیں ہے۔ رمضان میں عید کی نماز نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد شوال کی 1 تاریخ شروع ہوتی ہے تو عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ عید کی نماز رمضان میں نہیں ہے، رمضان ختم ہونے کی خوشی میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے شکرانے کے طور پر، لیکن وہ عید کی نماز ان 10 دنوں میں ہے۔ روزہ ان 10 دنوں میں ہے۔ اس کے بعد حج، دنیا کے پورے جو 11 مہینے ہیں آپ کے، 11 مہینوں میں حج نہیں کر سکتے آپ، عمرہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن حج صرف ان 10 دنوں ہی میں ہوتا ہے۔ اب بولیں گے رمضان میں حج کر کے آؤں گا، سنے آپ نے کسی سے؟ محرم میں سنا ہے کہ اس نے حج کیا ہے؟ نہیں سنے ہوگا۔ عمرہ سنے ہوں گے آپ، رمضان کے لیے عمرے کو گئے تھے، فلاں وقت میں آپ عمرے کے لیے گئے تھے، لیکن حج جو ہوتا ہے اتنی عظیم عبادت وہ انہی 10 دنوں کے اندر ہے۔ اسی طرح سے آپ عید کی نماز ہو گئی، اسی طرح سے روزہ ہو گیا، اور خصوصاً عرفے کا دن، عرفے کا روزہ، اللہ اکبر، عرفہ جو ہے تمام دنوں میں 360 دنوں میں سب سے افضل دن عرفے کا دن ہے۔ عرفے کا دن وہ معتبر دن بھی انہی 10 دنوں کے اندر ہے۔ اور اسی طرح سے ہم اور آپ اس 10 تاریخ کو ذی الحجہ کی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی دوسرے دنوں میں نہیں ہے، قربانی انہی 10 دنوں کے اندر ہے۔ تو یہ تمام عبادتیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر تمام عبادتیں سمٹ کر اس میں آ جاتی ہیں، اس لیے یہ تمام جو 10 دن ہیں یہ فضیلت والے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام 10 دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں ہمیں عمل کیا کرنا ہے؟ ابھی فضیلت تو بتا دی گئی، اہمیت تو بتا دی گئی ہے، جہاد بھی کریں گے تو اتنا ثواب نہیں ہے جتنا کہ مسجد میں بیٹھ کر آپ ثواب کما سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر کے آپ ثواب کما سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ اعمال کون سے ہیں جس کی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو جہاد سے زیادہ ثواب ان 10 دنوں میں عطا کرے۔ تو ایک 4-5 چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں اس کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلا عمل ہمیں ان 10 دنوں میں جو کرنا ہے وہ ہے اپنے ناخنوں کو اور بالوں کو جو ہے نہیں کاٹنا ہے۔ یہ پابندی اس کے لیے ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآ ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو نہ تراشے۔ کب تک؟
جب تک آپ کی قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے۔ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ ان 10 دنوں تک اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو تراشنا نہیں ہے، کاٹنا نہیں ہے۔ کس کے لیے پابندی ہے؟ جو آدمی قربانی کرتا ہے یا پھر جس کے گھر والے قربانی کر رہے ہیں، ان گھر والوں پر یہ پابندی ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی بال بد گئے ہیں، عید کی نماز پڑھے فوراً حجام کی شاپ میں پہنچ جاتے ہیں، فوراً شیو کرا دیتے ہیں، فوراً کٹنگ کرا دیتے ہیں۔ قربانی کرنے والے بھی یہ غلطی کر رہے ہیں۔ جب تک آپ کی قربانی کا جانور ذبح نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ اپنے بالوں کو، ناخنوں کو نہیں کاٹیں گے۔ شرط سمجھیں آپ۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے عید کے دوسرے دن قربانی کر رہا، تو کیا وہ عید کے دن جا کر نماز پڑھ کے آ کر اپنے بالوں کو کٹا دے گا؟ نہیں۔ دوسرے عید کے دن، جیسے ہمارے کرنول کی زبان میں کہتے ہیں باسی عید، تو باسی عید کے دن جب آپ کا جانور کٹے گا، اس کے بعد ہی اپنے آپ سر کے بالوں کو اور ناخنوں کو تراشیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ اگر آپ ثواب کو چاہتے ہیں تو پہلا یہ عمل ہم کو کرنا ہے۔ دوسرا عمل جو کرنا ہے احادیث کے مطابق، وہ یہ ہے کہ ان چاند کے دیکھنے کے بعد تکبیرات کا پڑھنا ہے۔ تکبیرات 2 قسم کی ہے۔ ایک تکبیر ہے تکبیر مطلق، اور دوسری تکبیر ہے تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق اس تکبیر کو کہتے ہیں جو چاند دیکھنے کے بعد، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، نمازوں سے پہلے، نماز کے بعد، بازاروں میں پڑھتے رہنا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا تو یہ صحابہ اور بھی بہت سے صحابہ ہیں، جیسے ہی چاند دیکھ لیتے تکبیرات پڑھتے تھے۔ تکبیرات کیا تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین چاند دیکھنے کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازاروں میں، نماز سے پہلے نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا کہ پڑھنے دو۔ تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو چاند دیکھنے کے بعد سے۔ دوسرا ہے تکبیر مقید۔ یہ تکبیر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تکبیرات کو پڑھتے تھے، صرف نماز کے بعد، جیسا کہ ہم اور آپ تمام مساجد میں لوگ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک پڑھنا ہے۔ تو یہ تکبیرات ہیں، ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہو سکے تو چاند دیکھنے کے بعد سے ان تمام دنوں میں پڑھتے رہیں، یا نہیں تو سنت یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر ہر نماز کے بعد 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہے ایک اور عمل، تیسرا ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، وہ عمل ہے روزے کا عمل، روزہ رکھنا۔ امہات المؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج مطہرات، اس امت کی مائیں اس حدیث کو بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے، عاشورہ کا روزہ، اور ہر مہینے کے 3 روزے، ایام 20 کے 13، 14 اور 15، اور ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں پہلا جو جملہ ہے، امہات المؤمنین بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، مستحب ہے، رکھیں گے تو ثواب ہے، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن عمل کرنے میں فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے 9 دنوں میں روزے رکھنے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص 1 دن بھی روزہ رکھتا ہے، جانتے ہیں اس کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راہ میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے،
ایک دن کا روزہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آدمی جو روزہ رکھتا ہے اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیا جاتا ہے، صرف ایک روزہ رکھنے کی وجہ۔ اور اس پر ثواب کیا ملے گا؟ نبی نے فرمایا الا الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہے، صدقہ خیرات بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ نے کسی عمل کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ عمل میرے لیے ہے، لیکن فرمایا تو اللہ نے روزے کے بارے میں فرمایا الا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، فرمایا کہ اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اللہ کتنا اجر دے گا روزے کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ جو 10 دن ہیں جس میں نیک عمل کرنا اللہ کو محبوب ہے، تو اسی میں روزہ رکھنا بھی اللہ کو پسند ہے، نیک عمل ہے، اور یہ جہاد سے زیادہ ثواب کمانے والا عمل ہے۔ اگر آپ اس ثواب کو کمانا چاہتے ہیں تو ان 10 دنوں میں، ان 9 دنوں کے اندر روزہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم اور آپ یہ 9 روزے نہیں رکھ سکتے، کم سے کم عرفے کا روزہ ہے، عرفے کا روزہ 9 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا کہ عرفے کے دن کا روزہ رکھو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر ہم یہ عرفے کا روزہ رکھتے ہیں تو اس پر ثواب کیا ملے گا ہمیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، فرمایا کہ اگر تم ایک دن کا روزہ رکھو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ایک پچھلے سال کے، ایک آئندہ آنے والے سال کے، اللہ تعالیٰ ان 2 سال کے گناہوں کو تمہارے معاف فرمائے گا۔ یہ عرفے کے دن کی فضیلت ہے روزے کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عرفے کے دن کے روزے کو اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مردوں کو، عورتوں کو، جس کو نصیب ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس روزے کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ ایک عمل یہ ہو گیا روزے کا۔ اس کے بعد چوتھا عمل ہے، وہ عمل یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارے لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے عید کی نماز پڑھنا۔ عید کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کے معنی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی عید کو نماز نہیں چھوڑی، نہ عید الفطر کو چھوڑا نہ عید الاضحیٰ کو۔ 2 عیدیں ہیں مسلمانوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے آپ نے تمام زندگی بھر آپ نے ان 2 عیدوں کی نماز کا اہتمام فرمایا۔ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چونکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اللہ کے نبی نے کبھی نہیں چھوڑی، تو امام عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد پر، غور فرمائیں، ہر مسلمان مرد پر عید کی نماز پڑھنا فرض عین ہے۔ ہر مسلمان مرد پر، عورت پر نہیں، ہر مسلمان مرد پر عید کی نماز پڑھنا، چاہے وہ عید الفطر کی ہو، عید الاضحیٰ کی ہو، عید کی نماز پڑھنا ہر مسلمان پر، مرد پر فرض عین ہے۔ البتہ اگر کوئی بیمار ہو، کوئی عذر ہو، اسے سفر میں ہو تو اس کے لیے اجازت ہے۔ اگر مقام پر ہے تو آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ عیدگاہ کو آ کر کے نماز پڑھے۔ اگر بیمار ہے الگ بات ہے، گھر میں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب عید کی نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ تو اس حدیث سے بھی سن سکتے ہیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان فرماتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیان کرتی ہیں، ام عطیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، مسلمان عورتوں کو حکم دیا، فرمایا کہ وہ عید کی نماز کو عیدگاہ کو جائیں۔ عید کی نماز کو عورتوں کو عیدگاہ جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ عید کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عیدگاہ کو جانے کا حکم دیتے اور فرماتے اگر تم میں سے کوئی عورت ناپاکی کی حالت میں ہے تب بھی وہ عیدگاہ کو جائے، نماز میں نہ رہے، نماز کے بازو بیٹھی رہے، نماز کے صفوں کے بازو بیٹھ جائیں یا عیدگاہ میں پیچھے بیٹھ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بھی عورتیں عیدگاہ میں شریک ہوں، نماز نہ پڑھیں، بازو بیٹھی رہیں، البتہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو سکتی ہیں۔ عیدگاہ میں جو دعا کی جاتی ہے وہ عورتیں اس عیدگاہ کی اس دعا میں شریک ہو سکتی ہیں۔
تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام مرد عیدگاہ کو جا کر نماز ادا کرتے تھے عید کی، اور عورتیں بھی نماز میں شریک ہوتی تھیں۔ نہ صرف عورتیں بلکہ اگر ناپاکی کی حالت میں ہوں تب بھی انہیں عیدگاہ جانے کا حکم ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھیں گی لیکن دعاؤں میں شریک رہیں گی۔ تو یہ اہمیت ہے نماز عید کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عید کی نماز کا اہتمام کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آخری بات ہے جو ہمیں اور آپ کو ان 10 دنوں میں جس پر عمل کرنا ہے وہ ہے قربانی۔ پورا ان 10 دنوں کا لب لباب اسی پر جا کر کھڑا ہوتا ہے۔ ابھی جو لوگ قربانی کے جانور کو خرید رہے ہیں سب کے دماغ میں یہی بات ہے کہ ہمیں قربانی کرنا ہے، ہمیں قربانی کرنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، فرمایا کہ اے لوگو ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے، ہر امت کے لیے، لیکن ان کی قربانی کا طریقہ الگ الگ تھا۔ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کو اللہ نے پسند فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ قربانی کریں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے، مدینہ میں 10 سال رہے، آپ نے ہر سال قربانی کی، اور اس امت کو حکم دیا یا ایھا الناس، اے لوگو تمہارے میں سے ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی ہے، ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی ہے۔ کس کے لیے؟ جو استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو۔ اگر کوئی بدنصیب ایسا ہے اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا، جانتے ہیں کتنی سخت وعید ہے؟ فرمایا من وجد سعة ولم يزحِ فلا يقربن مصلانا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو استطاعت رکھنے کے بعد بھی قربانی نہیں کرتے۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑے مالدار ہیں لیکن قربانی کی توفیق نہیں ہو رہی، اور بہانے بازی ہوتی ہے، قرضہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے۔ آپ کو فریج لینے کے لیے قرضہ جائز ہو جاتا ہے، ٹی وی خریدنا ہو تو قرضہ لے لیتے ہیں، گاڑی خریدنی ہے، بائک خریدنی ہے تو قرضہ لے لیتے ہیں، آپ ہر کام کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں۔ لیکن عذر آتا ہے مولوی صاحب قرضہ ہے، کیا قرضہ لے کر قربانی کر سکتی کیا؟ تو آپ نے کبھی مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب قرضہ لے کر فریج خرید سکتے ہیں کیا؟ فریج قرضہ لے کر ٹی وی خرید سکتے ہیں کیا؟ قرضہ لے کر بائک خرید سکتے ہیں؟ کبھی مولوی صاحب سے پوچھا آپ نے؟ نہیں پوچھا۔ لیکن قربانی کا مسئلہ آئے گا تو آ کر پوچھیں گے مولوی صاحب، حافظ صاحب پیسے نہیں ہیں قربانی کے لیے، پیسہ قرضہ لے کر قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ یہ کیا بات ہے؟ بڑی عجیب بات لگتی ہے، تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جو لوگ، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں لیکن قربانی کی اہمیت نہیں ان کے پاس۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے الحمدللہ صاحب حیثیت نہیں ہے، کم پیسہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہترین سا بہترین جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں بڑے مالدار ہیں، اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں؟ ایک حصہ لے کر صدقہ کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں پورا حصہ ہم نے قربانی کا ادا کر دیا، پورا قربانی کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ اتنے بڑے مالدار لیکن کیا کرتے ہیں؟ 1-2 حصے لے کر سمجھتے ہیں ہم نے قربانی کا حق ادا کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یاد رکھیے اگر پورے گائے یا بکرا بیل دینے کی آپ کے پاس طاقت ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ قربانی نہیں کرتے یا ایک حصہ لے کر کے کام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ کے پاس پکڑے جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کو جو ہم نے سنا ہے اسے یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر حليم رب حليم.